دے نہ زوال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ میں ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے۔ کوئی عروج دے نہ زوال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے۔ ہر قسم کی عبادتیں خواہ وہ ظاہری ہوں کہ باطنی ہوں، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے جو میری اور آپ کی بلکہ ساری کائنات کا در حقیقت خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، پالنہار ہے۔ اس کی ہم جتنی بھی حمد و ثنا بیان کریں کم ہے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اپنی داعیانہ اور مبلغانہ مسائل اور کوششوں سے دین کی یہ امانت ہم تک صحیح سالم پہنچائی۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے روبرو سورۃ الرعد کی آیت نمبر 11 کا ایک ٹکڑا آپ لوگوں کے روبرو میں نے تلاوت فرمایا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کے عروج و زوال کا ایک ابدی دستور، قوموں کے عروج و زوال کا ایک ابدی قانون بتلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالتوں کو، کسی بھی قوم کے احوال کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ قوم کے خود افراد اپنی حالتوں کو بدلنے کے سلسلے میں جب تک فکر نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک کسی بھی قوم کی حالتوں کو نہیں بدلتے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کے عروج و زوال کا ایک ابدی دستور، ایک قانون اور اصول بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی قوم کو جب عروج عطا کرتا ہے، ترقی عطا کرتا ہے، تو اس قوم کے اپنی خوبیوں اور اس قوم کے اپنی کمالات کی بنیاد پر عطا کرتا ہے۔ افراد قوم میں جس قدر خوبیاں ہوں گی، افراد قوم میں جس قدر انقلابی صفات ہوں گے، افراد قوم میں جس قدر خوبیاں اور کمالات ہوں گی، وہ قوم اسی قدر عروج اور ترقیوں کے زینے اور عروج اور ترقیوں سے برقرار ہوتی جائے گی۔ اس کے برعکس اگر کوئی قوم انقلابی صفات سے محروم ہو جاتی ہے، ان کے اندر انقلابی صفات نہیں ہوتے ہیں اور وہ قوم خوبیوں اور کمالات سے دور ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوموں کو عروج کے بعد زوال سے دوچار کر دیتا ہے۔ یہ قانون ہر دور کے لیے ہے، یہ قانون اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول ہر قوم کے لیے ہے، ہر دور کے لیے ہے۔ اس روئی زمین پر جب بھی کوئی قوم عروج کے بعد زوال سے دوچار ہوئی ہے تو تمام کی تمام اسی قانون الہی کی زد میں آ کر ہلاک و برباد ہوئی ہے، تباہ ہوئی ہے اور برباد ہوئی ہے۔ میرے محترم بھائی، اب غور طلب بات دراصل یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں اگر ہم امت مسلمہ کا جائزہ لیتے ہیں تو جہاں امت مسلمہ کا ماضی اپنے عروج و ترقی کی ایک بہترین مثال ہے، وہیں پر امت مسلمہ کا حال اپنے زوال کی ایک بدترین مثال ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قانون کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دینے کی آپ لوگوں کے سامنے کوشش کرتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارے اسلاف کی زندگیوں کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں، آج سے تقریباً 1400 سال پہلے، بلکہ 1450 سال پہلے، وہ عرب قوم جو دنیا کی سب سے بے بس قوم ہونے کے نام سے جانی جاتی تھی، جن کے پاس نہ کوئی تہذیب تھا، جن کے پاس نہ کوئی تمدن تھا، جن کے پاس نہ کوئی اجتماعیت تھی، جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، اور اس وقت کے دو سپر پاور طاقت یعنی قیصر و کسریٰ نے بھی اس قوم کو عد شمار سے باہر کر رکھا تھا، اور اس قدر حقیر
یہ سمجھ کر رکھا تھا کہ انہیں فتح کرنے کی بھی انہیں ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی. میرے محترم بھائیوں، تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے قوم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انقلابی رسول کو مبعوث فرمایا تو وہ قوم اس پیغمبر کے پیغام کی امین بن گئی اور ان کے اوپر آخری آسمانی کتاب نازل کی جانے والی آخری آسمانی کتاب یعنی قرآن مجید کے لفظ لفظ کو انہوں نے سینوں میں بسایا، نہ صرف سینوں میں بسایا بلکہ ہر لفظ کو انہوں نے عملی جامہ بھی پہنایا. تب جا کر وہ قوم دیکھتے ہی دیکھتے نصف صدی کی قریب سی مدت میں پوری دنیا پر قابض ہو گئی، پوری دنیا پر قابض ہو گئی. میرے محترم بھائیوں، آج بھی مؤرخین کی تجزیہ کرنے سے قاصد ہیں، آج بھی مؤرخین یہ تجزیہ کرنے سے قاصد ہیں. وہ عرب قوم جن کے پاس کچھ نہیں تھا، کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی اجتماعیت نہیں تھی، کوئی تمدن نہیں تھا، ارے دنیا میں جینے کا انہیں سلیقہ بھی نہیں آتا تھا، وہ قوم کیوں کر آدھی دنیا پر قابض ہو سکتی ہے؟ میرے محترم بھائی، کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں میں، تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں میں، کانٹوں کو گلوں کی قسمت دی ذروں کے مقدر چمکائے. میرے محترم بھائیوں، میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الرعد کی اس آیت کریمہ میں جو بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالتوں کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ افراد قوم خود اپنی حالتوں کو بدلنے کے سلسلے میں کوئی فکر نہ کرے. میرے محترم بھائیوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسی قوم کو عروج عطا کرتا ہے، اسی قوم کو ترقی عطا فرماتا ہے جب کسی قوم میں انقلابی صفات ہوتے ہیں. میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی روشن مستقبل کے سلسلے میں پیشن گوئی فرمائی تھی. ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی زرع من الارض فرأيت مشارقها ومغاربها وان امتي سيبلغ ملكها ما زوي لي انا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی روشن مستقبل کے سلسلے میں اسی وقت پیشن گوئی فرمائی تھی. کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے میرے لیے زمین کے مشرق کو بھی بتلایا اور مغرب کو بھی بتلایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے سمیٹ کر بتلایا تو اس وقت میں نے زمین کے مشرق کو بھی دیکھا اور زمین کے مغرب کو بھی دیکھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِّيَ لِي الْأَرْضِ. میری امت کی اتباع، میری امت کی حکومت، میری امت کی ملوکیت، میری امت کی بادشاہت وہاں تک پہنچنے والی ہے جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری زمین کو سمیٹ کر بتلایا ہے. میرے محترم بھائی، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ عہد نبوی ہو یا عہد خلفائے راشدہ ہو یا عہد بنی امیہ ہو یا عہد بنو عباسیہ ہو، یہ وہ ادوار ہیں جس میں مسلمانوں نے حیرت انگیز ترقی کی ہے، جس میں مسلمانوں نے حیرت انگیز عروج حاصل کیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب سوال یہ ہے کہ اس قدر حیرت انگیز ترقی کے بعد یہ حیرت انگیز زوال کیوں ہے؟ یہ حیرت انگیز زوال کیوں ہے؟ آج امت مسلمہ زوال کے جس گڑھے میں جا پہنچی ہے، آج ہماری ایمانی طاقتیں کمزور ہو گئی، آج ہماری حکومتیں کمزور ہو گئی، آج امت مسلمہ انگنت اللہ تعداد مسائل کا شکار بنی ہوئی ہے. ارے میرے محترم بھائی، زندگی کا وہ کون سا شعبہ نہیں جس میں آج امت مسلمہ زوال سے دو چار نہیں ہے؟ ارے اس زوال پر امت کا فرد تو دور کی بات، امت کا ہر بچہ اس زبان پر ماتم کنا ہے. آج ہر کسی کی زبان پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، آخر اس قدر حیرت انگیز ترقی کے بعد یہ حیرت انگیز زوال کیوں ہوا؟ میرے محترم بھائیوں، کیا ہمارے پاس آج تعداد کی کمی ہے؟ کیا آج ہمارے پاس مال کی کمی ہے؟ کیا آج ہمارے پاس حکومتوں کی کمی ہے؟ کیا آج ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے؟ اس کے باوجود کہ آخر ہم زوال سے دو چار کیوں ہیں؟ اگر ہم حکومتوں کی بات کرتے ہیں تو آج کی اس موجودہ دور میں 50 سے زائد اسلامی مملکتیں موجود ہیں. اگر آج ہم تعداد کی بات کرتے ہیں تو آج دنیا کا ہر 5واں فرد مسلمان ہے. اگر آج ہم مال کی بات کرتے ہیں میرے محترم بھائیوں، افسوس کے ساتھ
ساتھ کہنا پڑتا ہے. آج دنیا کے جانے مانے مالداروں میں سر فہرست مسلمانوں کا نام آتا ہے. اگر ہم وسائل کی بات کرتے ہیں, ذرائع کی بات کرتے ہیں, آج ہمارے پاس ہر قسم کا ذریعہ موجود ہے, آج ہمارے پاس ہر قسم کے وسائل موجود ہیں. ان تمام چیزوں کے باوجود, ان تمام چیزوں کے رکھنے کے باوجود آج ہم زوال سے دو چار کیوں ہیں؟ آئیے حدیث رسول سے ہم اس کا جواب تلاش کرتے ہیں. حدیث رسول کیا کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان تداعى عليكم الامم كما تداعى اكلتها كقساتها قالوا امن قلة يومئذ نحن يا رسول الله قال بل انتم كثير ولكنكم غثاؤكم كغثائكم السيل ودخل عليكم الوهم قالوا والوهم يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت. ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث اس وقت بیان فرمائی تھی جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین شہر پر شہر, ملک پر ملک فتح کرتے جا رہے تھے اور اس روئے زمین کے ہر خطے کو اسلامی مملکت سے جوڑتے چلے جا رہے تھے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے میرے بھائیوں, آج تو حالت یہ ہے کہ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطیے سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے ہم شہر پر شہر فتح کرتے تو ضرور جا رہے ہیں, لیکن آج ایک وقت ضرور آئے گا کہ امت مسلمہ پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ دنیا کی دوسری قومیں اس طرح ان پر ٹوٹ پڑیں گی جس طرح ایک بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی سوچتے رہے ہو سکتا ہے کہ ہم اس وقت تعداد کے اعتبار سے کم ہوں گے, اس وجہ سے اس طرح کی ذلت و رسوائی سے ہمیں دوچار ہونا پڑے گا. لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آخر سوال کر ہی لیا, اے اللہ کے نبی کیا ہم اس وقت تعداد کے اعتبار سے کم ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال بل انتم كثير ولكنكم غثاؤكم كغثائكم السيل. نہیں میرے بھائیو, تم آج جس قدر تعداد میں موجود ہو اس وقت تم اس سے کئی دگنی تگنی زیادہ تعداد میں موجود رہو گے, لیکن اس کے باوجود بھی تمہاری حیثیت سمندر کی جھاگ کی مانند ہوگی. میرے محترم بھائیو, اگر آپ نے ساحلی سمندروں کا اگر دورہ کیا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساحلی سمندر پر جو سفید جھاگ آ کر رک جاتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, پانی اسے جہاں بہا لے جانا چاہتا ہے وہاں بہ کر وہ چلا جاتا ہے. بالکل وہی حیثیت آج میرے اور آپ کی ہو گئی ہے. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بھی بتلا دی. قال حب الدنیا وكراهية الموت دخل عليكم الوهم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حالت, یہ زوال, اس طرح کی ذلت و رسوائی سے جو تمہیں دوچار ہونا پڑے گا, اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری دلوں میں وہم داخل ہو جائے گا. یہ وہم ایک ایسی روحانی بیماری, اس کی وضاحت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو الفاظ کے اندر بیان فرمائے. وہ کیا تھا؟ حب الدنیا وکراہیت الموت, کہ دنیا کی چاہت اور موت سے نفرت تمہاری زندگی کی پہچان ہو جائے گی, تمہاری زندگیوں کی علامت ہو جائے گی. یاد رکھنا میرے محترم بھائیو, جب کسی انسان کے دل میں دنیا سے محبت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے, خود انسان کے دل میں موت سے نفرت کا جذبہ ضرور پیدا ہو جاتا ہے, اور جس انسان کے دل میں موت سے نفرت کا جذبہ پیدا ہو جائے تو وہ انسان آخرت کے سلسلے میں آگے بڑھنے کا جذبہ اپنے آپ کھو بیٹھتا ہے. اور جو انسان آخرت کے سلسلے میں تنافست کا جذبہ ختم کر دے, یقین مانیے ایسے ہی لوگوں کا مقدر زوال ہے, ایسے لوگوں کا مقدر ذلت و رسوائی ہے. میرے محترم بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے سلسلے میں جن فتنوں کو لے کر بہت زیادہ خوف زدہ تھے, جن فتنوں کو لے کر بہت زیادہ ڈرا کرتے تھے, ان فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی تھی, عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث بخاری مسلم کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے شہداء پر دعائے مغفرت کر کے واپس لوٹے. ثم انصرف الى المنبر, مسجد نبوی کا رخ کیا اور منبر پر کھڑے ہو گئے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین سے مخاطب ہو کر کہا. اب یہاں دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کو ایک اہم بات بتلانا چاہتے ہیں. وہ اہم بات بتلانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے
پہلے 3 الفاظ کا استعمال کیا. کہا اے میرے بھائیوں وَإِنِّي فَرْتٌ لَكُمْ میں تمہارا پیغمبر ہوں. کیا اس بات پر تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ نہیں. وَإِنِّي فَرْتٌ لَكُمْ میں تمہارا پیشرو ہوں, میں تمہارا پیغمبر ہوں, میں تمہارا رسول ہوں. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ اور یقین مانو کل روز قیامت میں ہی میری امت کے حق میں گواہ بن کر کھڑا ہوں گا. وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَى حَوْضِي إِلَى الْآنِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اب میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں, میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. یہ تمام تمہیدی جملات, یہ تمام تمہیدی جملے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کے جو جملے بیان کرنا چاہتے ہیں اس کی تاکید کے لیے تمام الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بھائیو میری امت کے سلسلے میں مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ وہ میرے بعد میری دنیا سے چلے جانے کے بعد میری امت شرک میں مبتلا ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری امت شرک کرے گی. میرے محترم بھائیوں میری امت ضرور شرک کرے گی لیکن شرک کے برابر اگر کوئی فتنہ ہو سکتا ہے تو وہ فتنہ یہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا یقیناً اگر مجھے کسی چیز کا خوف اگر شدید خوف لاحق ہے میری امت کے سلسلے میں تو وہ یہ کہ وہ دنیا کے سلسلے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کا سبقت, ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کا جذبہ پیدا کر دے گی. حفیظ بن کا ایک شعر ہے, ان کا ایک شعر کیا ہے بس یہی دوڑ ہے اس دور کے انسانوں کی, بس یہی دوڑ ہے اس دور کے انسانوں کی کہ تیری دیوار سے اونچی میری دیوار ہے. میرے محترم بھائی دنیاوی سلسلے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کا جو جذبہ آج ہمارے اندر پیدا ہو چکا. میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کمانا بری بات ہے. میرے محترم بھائی دنیا کمانا یہ تو ضرورت ہے, یہ ضرورت ہے, ضروری بات بھی ہے, لیکن دنیا کمانے کو مقصد بنانا یہ بری بات ہے. اور یہی چیز ہے جو آج ہماری امت مسلمہ جس کی وجہ سے آج ہماری امت مسلمہ زبان سے دو چار ہوتی جا رہی ہے. میرے محترم بھائیوں یہ صد افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میرے اور ہمارے اسلاف کے اندر بنیادی فرق یہ تھا کہ وہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے گزارا کرتے تھے. میرے محترم بھائی ایک مثال میں ضرور دینا چاہوں گا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنی فوج کے ساتھ جب ایرانیوں پر حملہ کی, ایرانیوں پر جب وہ حملہ کی تو جانتے ہیں ایرانی قلعہ بند ہو گئے, تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے چیلنج دیتے ہوئے کہا اے ایرانیوں کب تک قلعہ بند رہو گے, ہتھیار ڈال دو. کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ اس لیے کہ میں اپنے ساتھ ایک ایسی فوج لایا ہوں جو اپنی زندگیوں سے, جو اپنی موت سے اسی قدر محبت کرتی ہے جس قدر تم اپنی زندگیوں سے محبت کرتے ہو. میرے محترم بھائی یہ تھے ہمارے اسلاف اور ہم میرے محترم بھائی. اور آگے بڑھتے ہیں. ایک نقطہ یاد رکھنا, ایک نقطہ ضرور یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم کو عروج عطا کرتا ہے, ترقی عطا کرتا ہے تو صرف اور صرف ایمان اور صحیح عقیدے کی بنیاد پر عطا کرتا ہے. اگر ہمارا ایمان صحیح ہے, اگر ہمارا عقیدہ صحیح ہے تو یاد رکھنا اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں آج بھی ہم دنیا کے ذمامی اقتدار کے مالک بن سکتے ہیں. میرے محترم بھائیوں آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. ہمارے پاس نہ تو حکومتیں تھیں, نہ تو ہمارے پاس کوئی خاصی تعداد تھی, نہ تو ہمارے پاس کوئی وسائل تھے. یہ تمام چیزوں کے نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عروج اور ترقی سے بہربت, عروج اور ترقیوں سے ہمیں بہربت فرمایا. میرے محترم بھائیوں جنگ بدر کو اٹھا لیجیے. اگر ہم جنگ بدر میں حکومتوں کی بات کرتے ہیں تو ابھی مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے, اس وقت تو کوئی حکومت کی بات ہو ہی نہیں سکتی. اور اگر ہم تعداد کی بات کرتے ہیں, تعداد اللہ اکبر بڑی مختصر جماعت تھی صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کی. اگر ہم ہتھیار اور وسائل کی بات کرتے ہیں, میرے محترم بھائیوں روایتیں اٹھا کر دیکھ لیجیے, کسی کے پاس
तलवार है तो किसी के पास सिर्फ मियार है, किसी के पास सिर्फ अगर कमान है तो किसी के पास सिर्फ नेज़े है। मेरे मुहतरम भाई, टूटे फूटे हथियारों के साथ सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अजमईन जंग के मैदान में हाजिर हुए। और जब जंग हुई, अल्लाह की कसम, वाक़या आपको भी मालूम है, सारी दुनिया भी जानती है मेरे मुहतरम भाइयों, वो दिन यौमुल फुरक़ान कहलाया गया और अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के हक में फतह नसीब फरमाई। क्यों? किस वजह क्या थी? बुनियादी चीज यही थी कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अजमईन के अंदर ईमान बिल्कुल मजबूत था, ईमान बिल्कुल मजबूत था। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा, वो 313 थे तो दरसता था जमाना, वो 313 थे तो दरसता था जमाना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। मेरे मुहतरम भाइयों, आज तादाद पर मत जाइए, मुसलमान का कम हो कि ज्यादा हो, अगर हम ईमान वाले हैं तब जाकर हमें फतह जरूर मिलेगी, तब जाकर हमें उरूज जरूर मिलेगा। हाँ, याद रखना, जब कभी भी मुसलमानों के अंदर ईमान में कमजोरी आ गई, जब कभी मुसलमान ईमान में कमजोर पड़ते चले गए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें किस कदर ज़वाल से दो चार किया, इसकी भी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। दूर जाने की जरूरत नहीं मेरे मुहतरम भाई, जंग हुनैन को उठा लीजिए। जंग हुनैन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अजमईन को लेकर जंग के मैदान में हाजिर होने लगे, मेरे मुहतरम भाइयों याद रखिए, अगर हम तादाद की बात करते हैं तो उस वक्त सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अजमईन किसी ग़ज़वे में इस कदर कसीर तादाद में नहीं थे जिस कदर कसीर तादाद में जंग हुनैन में सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अजमईन मौजूद थे। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12,000 सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अजमईन के साथ इस जंग में शिरकत की थी। और अगर हम हथियारों की बात करते हैं तो हथियार अभी मक्का फतह हुआ था, उस वक्त हथियारों की कमी की कोई बात ही नहीं हो सकती। अगर हम हुकूमतों की बात करते हैं तो उस वक्त अच्छे खासे मुसलमानों की हुकूमत कायम हो गई थी। लेकिन अगर जब सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अजमईन जंग में शिरकत के लिए आगे बढ़ने लगे तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अजमईन में से 5 सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अजमईन के दिलों में हल्की सी भूल हो गई। क्या कहने लगे? लन नब्लुगल यौम मिन क़िल्ला, आज हम तादाद के एतबार से शिकस्त नहीं खा सकते। ईमान में कमजोरी, रत्ती बराबर भी अगर ईमान में कमजोरी आ गई तो तब मुसलमानों को शिकस्त से दो चार होना पड़ा है। मेरे मुहतरम भाई, जैसे ही सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अजमईन में से 12 सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अजमईन से भूल हो गई और इसी भूल के साथ आगे बढ़ते चले गए। और जब जंग के मैदान में दुश्मनों की जानिब से तीरों की बरसात शुरू होने लगी, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अजमईन की पैर उखड़ने लगे, 12 सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अजमईन जंग के मैदान को छोड़कर वापस जाने लगे। एक वाहिद अल्लाह के नबी थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी बहादुरी के साथ खड़े होकर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अजमईन को ललकार कर कह रहे थे, ऐ मेरे सहाबा, अना नबियुल आखिर व अना अब्दुल मुत्तलिब, ऐ मेरे सहाबा, यकीन मानो ज़वाल तुम्हारा मुकद्दर नहीं, उरूज तुम्हारा मुकद्दर है, फतह भी तुम्हारी मुकद्दर है। यकीन मानो तुम अभी भी वक्त है, अपनी ईमान की इस्लाह करो और आगे बढ़ो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अजमईन को ललकारते हुए कहा, फिर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अजमईन ने अपने ईमान की इस्लाह फरमाई, फिर आगे बढ़े। तब जाकर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें फतह से हमकिनार फरमाया। इसका सारा नक्शा सूरत तौबा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हूबहू बयान फरमाया। कहा, लक़द नसरकुमुल्लाह फी मवाक़िन कसीरा व यौम हुनैन। अभी अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ऐ लोगों, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत से जगहों पर तुम्हारी मदद फरमाई। हाँ, इद अअजबतकुम कसरतुकुम, जब तुम्हें अपनी कसरत तादाद पर नाज आ गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए जमीन को तंग करके रख दिया। मेरे मुहतरम भाइयों, बतलाने का मकसद है, अगर हम उरूज हासिल करना चाहते हो, तरक्की हासिल करना चाहते हो, तो हमें चाहिए कि हम अपने ईमान को मजबूत बनाएं। ईमान और सही अकीदे की बुनियाद ही पर आज के हम दुनिया के ज़िमानी इक़्तिदार के मालिक बन सकते हैं। याद रखना, ईमान मजबूत कब होता है? ईमान अमल सालिह से मजबूत होता है, अगर हम ईमान में सच्चे हैं, अगर हमारे पास अमल नहीं है, तब भी हम नाकाम हैं, तब भी हम ज़लील हैं, तब भी हम रुसवा हैं। मेरे मुहतरम भाई,
بھائی ایک آخری مثال دے کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. ایک حکم مخالفت رسول. آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہم اسلام کا نام تو لیتے ہیں, اگر عمل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اسلام ہماری زندگیوں سے بہت دور دور نظر آتا ہے. میرے محترم بھائیو, ایسا کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود صاف طور پر بیان کر دیا, یہ دین یہ اللہ کا دین ہے, یہ میری اور آپ کے باپ دادا کی جاگیر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسلام ہے. اگر تم اسلام لانا چاہتے ہو تو پوری طرح سے اسلام لاؤ. اگر تم یہ دین کو اپنانا چاہتے ہو تو پوری طرح سے دین میں داخل ہو جاؤ. جب چاہے دل میں جب چاہے عمل کیے, جب چاہے چھوڑ دیے, اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنا. میرے محترم بھائی, یہ ہمارا مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے. یاد رکھنا, اگر ہماری زندگیوں میں ایک بھی حکم مخالفت رسول ہوتی ہے تو کس قدر ذلت و رسوائی سے ہمیں دو چار ہونا پڑتا ہے. ایک آخری واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. جنگ احد کا موقع تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کو جنگ احد کے دامن میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کا نام جبل الرمہ ہے, اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کو یہ ہدایت دیتے ہوئے کھڑا کیا. اور ان 50 صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کا امیر کون تھا؟ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ ہدایت دی کہ تاکید فرمائی کہ یاد رکھنا میرے صحابہ کہ جب تک میرا حکم تمہیں نہ ملے تب تک تم اس پہاڑی سے نیچے نہیں اترنا. گرچہ کے دشمن تمہارے ناشوں کو پوری طرح سے چیر کر بھی کیوں نہ رکھ دے, گرچہ کے ہمارے ناشوں کو یہ پرندے نوچ کر کیوں نہ کھا لے. میرے محترم بھائیو, صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی اور 50 صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین اس پہاڑی پر کھڑے ہو گئے. اور جیسے ہی جنگ ختم کی دہانے پر پہنچی تو صحابہ کرام نیچے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین جو نیچے لڑ رہے تھے تو دیکھا کہ سارے دشمن بھاگ کھڑے ہو گئے اور مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مصروف ہو گئے. اب اوپر جو صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین موجود تھے, جب انہوں نے دیکھا کہ نیچے موجود صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین پورے مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مصروف ہیں, جب ختم ہو گئی ہے چلو چلتے ہیں ہم بھی مال غنیمت اکٹھا کرنے لگیں گے. تو صحابہ کے حالانکہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے للکارتے ہوئے کہہ رہے, انہیں منع کر رہے, انہیں روک رہے, اس کے باوجود بھی انہوں نے امیر کی ایک نہیں مانی اور وہ بھی مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مصروف ہو گئے. نتیجہ کیا ہوا؟ مسلمان ایک جیتی ہوئی جنگ ہار گئے. دشمن نے کمزوری کو پا لیا اور پھر پلٹ کر وار کیا. جانتے ہیں اس نتیجے میں 70 صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین شہید کیے گئے. ایک حکم مخالفت رسول, صرف ایک حکم مخالفت رسول. 70 صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا. یہاں تک کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہونے کی افواہیں پھیل گئی اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر زخمی ہو گیا. ایک حکم مخالفت رسول یہاں دیکھیے کتنا بڑا نتیجہ ہو سکتا ہے. آپ ذرا غور کیجیے, آج میں اور آپ اپنی زندگیوں میں کتنے حکم مخالفت رسول نہیں کرتے. کیا ہمیں عروج نصیب ہو سکتا ہے؟ کیا ہمیں ترقی نصیب ہو سکتی ہے؟ کس زبان سے ہم آخر شکایت کرتے ہیں؟ میرے محترم بھائیوں, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں اور ایمان مضبوط اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم عمل صالح کو مضبوط کریں. بس انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو کہیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وأتوب إليه.